اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ رضی الدین سید آپ سے مخاطب ہے، اگر ہم کسی دریا کے کنارے چوڑے پاٹ پر یہاں سے وہاں تک ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا پر ہم کھڑے ہو جائیں کچھ دیر کے لیے، تو ہمیں اس دریا کی عظمت اور شان ہمارے دلوں میں ہیبت ڈالتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، یہ کوہ ہمالیہ سے، کیٹو سے اور نانگا پربت کی چوٹیوں سے، برف کے گلیشیئر سے پگھلتا ہوا پانی جب دریا کی شکل میں ڈھلتا ہوا پہاڑوں سے ابلتا ہوا نکلتا ہے تو پتھروں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، وجوہ کوہستاں اچکتی ہوئی، اچکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اٹکتی سنبھلتی پھسلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ۔ جوئے کوہستان، پہاڑوں کا دریا، پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندی۔ اب دیکھیں، جب یہ پہاڑوں سے نکلتا ہے دریا تو پتھروں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے راہ میں جو بھی پتھر آتے ہیں، آڑے کبڑے ٹیڑھے ترچھے، ان کو بہاتا ہوا لے جاتا ہے اور گھستا ہوا آخر کار ان کو ایک خوبصورت گول شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے اندر مختلف قسم کی دھاریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دریا ہزاروں ہزار میل تک، 1000 2000 3000 میل تک مسلسل پہاڑوں سے اترتا ہوا میدانوں کا راستہ طے کرتا ہوا اور پھر بالآخر سمندر میں جا گرتا ہے۔ پہاڑوں سے نکلتا ہے تو شور مچاتا ہے، پھر جب میدانی علاقے میں آتا ہے تو اس کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے اور یہ نسبتاً خاموش بھی ہو جاتا ہے۔ دریا کے دو کنارے مسلسل یہاں سے وہاں تک چلتے رہتے ہیں، کہیں ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کہیں ان کا پاٹ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے قابل ہے کہ اس کے جو دو کنارے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، دریا کا پانی کبھی ان کناروں سے باہر نہیں آتا۔ بعض آبادیاں دریا کے کنارے سے بالکل متصل شروع ہو جاتی ہیں۔ بالاکوٹ اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دریائے کنہار سے کہ اس پار جاتے ہوئے فوری طور پر وہ ہوٹل اور تمام دکانیں، مارکیٹ، مسجدیں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر کنٹرول دیکھیں کہ یہ سالہ سال سے، برسہ برس سے یہ اسی طرح بہہ رہا ہے، لیکن دریا کا پانی اپنے کناروں سے باہر نہیں آتا، عام طور پر یہ باہر نہیں آتا۔ سیلاب وغیرہ آتا ہے تو البتہ دوسری بات ہے، ورنہ یہ زمین کبھی باقی نہ رہ سکے، یہاں کبھی کوئی رہ بس نہ سکے، کاروبار نہ ہو سکے۔ پھر آپ دیکھیں دریا کا پاٹ کہیں کہیں 1/4 میل کے برابر ہوتا ہے، اتنا چوڑا پاٹ ہوتا ہے، اور وہاں دریا سکون کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی کبھی کبھی اٹھتی ہوئی لہروں کو یا جو وہ تیزی کے ساتھ پانی بہہ رہا ہوتا ہے اس کے شور کو سنیں تو دل پر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے، اور قریب جاتے ہوئے بھی دل خوف کرتا ہے کہ کہیں یہ اس کی لہریں، کہیں یہ اس کی موجیں ہمیں کھینچ کے اپنے اندر ہڑپ نہ کر لیں۔ یہ صدیوں کا سفر طے کر رہا ہے، ہزاروں برس کا سفر طے کر رہا ہے، اور پھر یہ آخر کار کہیں نہ کہیں کسی سمندر ہی میں جا کے گرتا ہے۔ کوئی دریا ایسا نہیں ہے جو بالآخر سمندر میں جا کے نہ گرے۔ اگر سمندر نہ ہو تو یہ دریا کہاں جائیں؟ پھر تو یہ طوفان مچا دیں، پھر تو یہ زمین کو بے سہارا کر دیں، پھر زمین پر سارا پانی پھیل جائے اور کوئی بھی زمین رہنے بسنے کاشت کرنے کے قابل نہ ہو، جیسا کہ اس بار بارشوں کے موسم میں سیلاب کی تباہی اور طوفان سے ہم بہت کچھ نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے پہاڑوں سے پانی نکالا اور عام طور پر اس کو پرسکون رکھا، میٹھا ٹھنڈا پانی، جس کے ذریعے سے کاشت بھی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مویشی بھی پانی پیتے ہیں اور جس کے ذریعے سے انسان بھی زندہ رہتے ہیں۔ یہی پانی سکون سے بہتا رہتا ہے اور اس کے بعد بالآخر وہ سمندر میں جا کے گر جاتا ہے، اور سمندر میں بھی پانی اسی وجہ سے مضبوط اور بہت ہیوی بنیادوں پر، بھاری بنیادوں پر سمندر میں پانی رہتا ہے۔ اس طرف توجہ دلانی تھی کہ کبھی کبھی ہم
قدرت کے کائنات کے مناظر پر بھی غور کر لیا کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آئے گا۔ رضی الدین سید۔